الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلت الشياطين وقال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به وقال عليه الصلاة والسلام الصيام جنة وحصن حصين من النار آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر بڑا احسان اور انعام ہے کہ ہمیں مزید مہلت عطا فرما کر رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے شروع ہونے سے پہلے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ شعبان اور رجب کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ اور جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے اللہم سلمنی لرمضان، اے اللہ مجھے رمضان کے لیے محفوظ فرما، یعنی بیماریوں، شرور، آفات اور انسان کے جسم کی معذوری وغیرہ سے اے اللہ مجھے محفوظ فرما، وسلم رمضان علی، اور رمضان کو بھی میرے لیے محفوظ فرما، یعنی رمضان کی گھڑیوں کو بھی اعمال صالحہ کے لیے محفوظ فرما، وتقبل ہو وسلم ہو بتقبل، اور فرمایا کہ اس کو محفوظ فرما بتقبل، قبولیت کے ساتھ۔ تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا کتنا انتظار فرماتے تھے اور پھر اس کا کتنا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔
اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی خاصیت رکھی ہے۔ جتنی چیزیں ہم کھاتے پیتے ہیں ان میں بھی ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی خاصیت ہے، اس کا خاص اثر ہوتا ہے۔ دواؤں میں الگ خاص اثر ہے، غذاؤں میں الگ خاص اثر ہے۔ کسی کو زکام ہو جائے تو اسے پہلے زمانے میں گل بنفشہ کھلایا کرتے تھے، اس سے زکام دور ہو جاتا تھا، اور کھانسی ہو تو ملٹھی کھلایا کرتے تھے۔ تو یہ جتنی بھی جڑی بوٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک میں کوئی نہ کوئی اثر رکھا ہے، اور جو ہم غذائیں کھاتے ہیں، سبزیاں فروٹ کھاتے ہیں، ہر ایک کے اندر الگ الگ اثر ہے۔ کوئی ٹھنڈا ہے، کوئی میٹھا ہے، کسی میں کیا اثر ہے، کسی میں کچھ اثر ہے۔ تو جس طرح اشیاء میں الگ آثار اور خاصیات ہیں، اسی طرح انسان کے اعمال اور ہر حرکت میں الگ الگ اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کی طرف سلام کا اشارہ کریں گے تو اس سے محبت بڑھتی ہے۔ کسی کے ساتھ تواضع سے پیش آتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں تواضع کا، اور آنکھوں سے محبت بری نگاہ کسی کو دیکھتے ہیں تو اس پر ایک اچھا اثر پڑتا ہے۔ اور اگر آپ کسی کو آنکھیں پھوڑ کر دیکھتے ہیں یا اشارہ اس طرح کرتے ہیں یا کوئی غلط اشارہ کرتے ہیں تو دوسرا آدمی غصے میں آ کر آپ کے ساتھ لڑائی لڑنے لگ جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہماری ہر حرکت کے اندر کوئی نہ کوئی اثر ہے، کوئی نہ کوئی خاصیت ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو اعمال شرعیہ ہمارے لیے مقرر فرمائے ہیں، جتنے اعمال ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہر ایک میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص خاصیت رکھی ہے اور خاص اثر اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے۔ چنانچہ روزے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اثر رکھا ہے وہ یہ ہے کہ روزے سے انسان کا نفس مغلوب ہو جاتا ہے، قہر النفس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب ہم اپنے نفس کو کھلاتے پلاتے ہیں تو یہ نفس طاقتور ہو جاتا ہے اور گناہوں کی طرف انسان کو قوت کے ساتھ کھینچتا ہے، راغب کرتا ہے۔ لیکن جب ہم نفس کے کھانے پینے کو بند کر دیں گے، اس کا دانہ پانی ختم کر دیں گے اللہ کے حکم سے، تو یہ نفس مغلوب ہو جاتا ہے اور ہمارے سامنے یہ ہتھیار پھینک دیتا ہے، دب جاتا ہے۔ اور جب نفس دب جاتا ہے تو پھر اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ پھر گناہوں سے خود بخود رک جاتا ہے اور گناہوں کی طرف انسان کو نہیں لے کر جاتا۔ پھر یہ ہے کہ ہمارے اس نفس کا ایک ساتھی ہے جو گناہ کرانے میں اس کی مدد اور تعاون کرتا ہے، اور وہ شیطان ہے۔ اور اس مہینے میں اللہ رب العزت شیاطین کو بھی باندھ دیتے ہیں، چنانچہ نفس بھی مغلوب ہو جاتا ہے اور شیاطین کو بھی باندھ دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گناہگار سے گناہگار انسان بھی اس مبارک مہینے کے اندر رمضان کا کچھ نہ کچھ احترام ضرور کرتا ہے۔ ایسا شخص کہ جو بالکل نماز نہیں پڑھ رہا تھا وہ بھی کم از کم جمعے کو نماز کے لیے آ جاتا ہے رمضان کے مہینے میں، اور بہت سے ساتھی جو باقی ایام اور مہینوں میں بالکل نماز نہیں پڑھتے تھے وہ 5 وقتہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس لیے کہ اس روزے میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاص اثر رکھا ہے۔ دوسری خاصیت اس روزے کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات کے اندر یہ اثر رکھا ہے کہ عبادات کی وجہ سے انسان اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے۔ انسان کے دل سے غفلت کے پردے دور ہوتے ہیں اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ اور تعلق جڑ جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ ہر عبادت میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے، اور روزے میں بالخصوص اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے۔ تو سال بھر 11 مہینے تک ہم دنیا کے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں۔ دنیا کا کام جب انسان کاروبار کرے، تجارت کرے، ملازمت کرے، جو بھی کام کرے، اگر وہ جائز طریقے سے بھی کرے تو اس میں یہ خاصیت ہوتی ہے
کہ انسان کے دل پر غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ اس کے دل میں روحانیت کم ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اس کا رشتہ اور قرب اور تعلق ہے اس میں کمزوری آ جاتی ہے۔ اس لیے جو آدمی جائز حلال کاروبار میں بھی منہمک اور مشغول رہے گا تو رفتہ رفتہ وہ گناہ کے اندر اس کو مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر وہ اپنی عبادات کا خیال نہ رکھے، عبادات ادا نہ کرے، دنیا میں زیادہ منہمک ہو تو پھر انسان کو یہ دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے۔ دنیا کے اندر یہ ایک کشش کا مادہ اللہ نے رکھا ہے، انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تو جب 11 مہینے ہم دنیا میں منہمک رہے، دنیا کی کاروباروں میں، دنیا کے کاموں میں مشغول ہو کر اللہ تبارک و تعالی سے کچھ دور چلے گئے، تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایک مہینہ رکھا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بلا رہے ہیں کہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ روزانہ رات کو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے خیر کو طلب کرنے والے آگے بڑھ، مزید آگے محنت کر، کوشش کر، آگے بڑھ۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے شر کو طلب کرنے والے ٹھہر جا، تھم جا، رک جا۔ یہ روزانہ فرشتے کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اگرچہ وہ اعلان ہم سنتے نہیں ہیں لیکن اس کا اثر ہمارے بدن پر ضرور پڑتا ہے۔ اس لیے رمضان کی رات میں اگر آپ تھوڑا سا دھیان کریں تو آپ کا دل خود بخود چاہے گا کہ میں تہجد پڑھ لوں، آپ کا دل خود بخود اس طرف مائل ہوگا کہ میں قرآن کی تلاوت کر لوں، میں اللہ کا ذکر کر لوں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر لوں۔ یہ اس لیے کہ اس مہینے میں ایک تو رحمتیں کثرت سے نازل ہو رہی ہیں، دوسرا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو عبادت کے لیے خاص فرما دیا۔ تو جس طریقے سے ہم یہ دنیا کی چیزیں استعمال کرتے رہتے ہیں اور مشینریاں استعمال کرتے ہیں، اور مشینری کو استعمال کرنے کے بعد کچھ عرصے بعد اس پر زنگ چڑھ جاتا ہے، اس کی صفائی کرنی پڑتی ہے، تو بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ 11 مہینے تک جو ہمارے دلوں پر دنیا داری کا زنگ چڑھ گیا، اب اس مہینے میں ہم اس دنیا داری کے زنگ کو دلوں سے دور کر دیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ خالص عبادت کے لیے رکھا ہے، اور ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس مہینے کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر دے۔ اس مہینے میں جو ضروری کام ہے وہ تو انسان کرے، لیکن غیر ضروری کاموں کو مؤخر کر دے، کیونکہ بہت سے کام ایسے ہیں جو آپ عید کے بعد بھی کر سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ رمضان میں آپ کریں۔ آپ دنیا کے کاموں کی اہمیت کو بھول جائیں، بس اس مہینے میں عبادت اور نیکیاں اور جنت کے درجات کو حاصل کرنے کی جو اہمیت ہے اس کے اندر خوب محنت اور کوشش کرنا چاہیے۔ تیسری خاصیت روزے کی یہ ہے کہ یہ روزہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ اس میں ریا داخل نہیں ہو سکتا، اور جس عبادت میں ریا نہ ہو، اخلاص ہو، تو وہ عبادت اللہ کے ہاں بڑے وزن والی ہوتی ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلص دینک یکفیک من العمل قلیل، کہ اپنی عبادت اللہ کے لیے خالص کر دو تو تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ اب باقی عبادات ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان عبادات کی بھی بڑی اہمیت ہے، لیکن ان میں دکھاوا شامل ہو سکتا ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی ایک ظاہری صورت ہے، کیفیت ہے، اور دوسرا آدمی آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا، لوگ مجھے نمازی سمجھیں گے اور لوگوں میں دیندار اور نیک معروف ہوں گا، اور یہ ریاکاری کا خیال انسان کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ اسی طرح حج میں بھی ریاکاری آ سکتی ہے، انسان ہر سال حج کے لیے جاتا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ حاجی ہے، بڑے حج کرنے والا ہے، بڑے عمرے کرنے والا ہے، دکھاوا آ سکتا ہے، ریاکاری شامل ہو سکتی ہے۔ زکوٰۃ بھی غریب کو دیتے ہیں، اس میں بھی دکھاوا اور ریاکاری داخل ہو سکتی ہے، لیکن روزے کے اندر دکھاوا اور ریاکاری داخل نہیں ہو سکتی۔
اس لیے کہ یہ آپ کا اپنے رب کے ساتھ معاملہ ہے۔ اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو کئی مواقع اور کئی گھڑیاں آپ کے پاس ایسی بھی میسر ہوتی ہیں جس میں کوئی بھی آپ کو نہیں دیکھ رہا۔ اگر چھپ چھپ کر کوئی کھائے پیے تو کون ہے جو اس کو دیکھ رہا ہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اللہ ہی اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس میں دکھاوا شامل نہیں ہو سکتا، اور جب دکھاوا اس میں شامل نہیں ہو سکتا تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی میں جب کوئی آدمی نیکی کا عمل کرتا ہے تو میں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کو زیادہ ثواب عطا کرتا ہوں۔ لیکن روزے کے بارے میں اللہ کا یہ قانون اور ضابطہ نہیں ہے، یعنی باقی سب اعمال کے بارے میں جو ثواب کی حد ہے وہ ایک متعین اور محدود ہے کہ کسی پر 10 گنا، کسی پر 700 گنا، لیکن فرمایا الصوم لی وانا اجزی بی، کہ یہ روزہ میرے لیے ہی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ روزے میں کسی اور انسان کو خوش کرنے دکھاوے کا کوئی شائبہ نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ صرف اور صرف میرے لیے ہے۔ وانا اجزی بی، اور میں اپنی شایع نشان اس کا بدلہ دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا، اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں بتلا دیا کہ روزے کا ثواب لامحدود ہے، باقی اعمال کا ثواب گنا گنا ہے، اور روزے کا ثواب جو ہے وہ بے شمار ہے اور اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس لیے یہ روزہ ہمارے پاس اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی ہمارے اوپر نعمت اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کو ہمارے لیے مشروع فرمایا ہے۔ جس طرح انسان دوا کھاتا ہے، علاج کرتا ہے، غذا کھاتا ہے، اس کے لیے پرہیز ضروری ہے۔ اگر انسان دوا کھائے اور پرہیز نہ کرے تو دوا کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح روزے کا اثر تو یہ ہے کہ انسان کو یہ تقویٰ دیتا ہے اور پرہیزگاری انسان میں پیدا کرتا ہے۔ لیکن اگر پرہیز نہ کیا جائے تو جس طرح دوا بے اثر ہوتی ہے تو روزہ بھی بے اثر ہو جاتا ہے۔ اس لیے روزے کے اندر پرہیز یہ ہے کہ ہم اپنے پورے جسم کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اللہ کے لیے روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہے ہیں، زبان سے جھوٹ بول رہے ہیں، آنکھوں سے بدنگاہی کر رہے ہیں، ہاتھوں سے حرام کمائی کر رہے ہیں، اور دل سے ہم غلط خیالات دل میں لا رہے ہیں، تو پھر ایسا روزہ اللہ رب العزت کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، کہ جو آدمی جھوٹی بات کو نہ چھوڑے اور جھوٹی بات پر عمل کرنے کو نہ چھوڑے۔ جھوٹ، دھوکہ، چاہے کاروبار میں ہو، چاہے سیاست میں ہو، چاہے معاشرت میں ہو، جس میں بھی ہو، جھوٹ اور دھوکہ دینا اور اس پر عمل کرنا جو آدمی نہ چھوڑے تو فرمایا فلیس للہ حاجۃ، اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے فی ان یدع الاکل والشرب، اس بات کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ کھانا پینا چھوڑنا اس کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اگر وہ گناہوں سے پرہیز نہیں کرتا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ہم نے روزے کی برکتیں حاصل کرنی ہے تو اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچانا ہوگا۔ اور یہ ایسے ہے کہ اگر کسی کمرے کو آپ ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں تو اے سی اس میں لگا کر ٹھنڈا کیا جاتا ہے، لیکن اگر روشن دان کو کھول دیا جائے، وہاں سے گرم ہوا آ رہی ہو، تو اگر 1.5 ٹن کا 2 ٹن کا اے سی بھی آپ اس میں لگا لیں وہ کمرہ کبھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ہر چیز میں ایک پرہیز ہوتی ہے، ایک اس کی سیفٹی ہوتی ہے، اور روزے کی سیفٹی یہ ہے کہ انسان زبان، آنکھ، دل اور ہاتھ ان تمام چیزوں کو گناہوں سے پاک صاف کر لے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، تب روزے کی برکتیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ اور اس مہینے میں انسان بہت کچھ کما سکتا ہے بشرطے کہ اس کے دل کے اندر اعمال صالحہ کی قدر و منزلت ہو، اور اس کی اہمیت دل میں ہو تو انسان بہت کچھ کما سکتا ہے۔
اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان شروع ہو جاتا ہے، اذا دخل شہر رمضان، فرمایا فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وصفدت الشیاطین، اور شیاطین کو جھکڑ لیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس مہینے میں جو آدمی نفل عمل کرتا ہے اس کو فرض کا ثواب ملتا ہے، اور جو فرض کرے گا، فرض ادا کرتا ہے، اس کو 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو نفل کا ثواب یہ فرضوں سے 70 گنا کم ہوتا ہے۔ اگر ایک رکعت آدمی فرض پڑھتا ہے تو 70 نوافل کے برابر ثواب ہوتا ہے، اور رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، 70 فرائض کے برابر ثواب ہے۔ تو انسان کے پاس بہت بہترین موقع ہے کہ اپنی آخرت کے لیے بہت کچھ کما سکتا ہے، اور ہماری زندگی اصل میں آخرت کی کمائی ہی کے لیے ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو اسی لیے بنایا تاکہ وہ ہماری عبادت کرے۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، انسان سے میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ رزق کمائے، اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اس لیے کہ بے شک رزق دینے والا تو اللہ ہی ہے، ذو القوۃ المتین، جو بڑی مضبوط قوت والا ہے۔ اس لیے انسان دنیا میں رہتے ہوئے انسان کے پاس 3 چیزیں اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، اہم ہوتی ہیں۔ ایک تو مال ہے، جائیداد ہے، اس کو انسان اہم سمجھتا ہے۔ دوسرا اہل و عیال اور عزیز و اقارب کو انسان اپنے لیے اہم سمجھتا ہے۔ اور تیسری چیز انسان کے اعمال صالحہ ہیں، ایمان اور اعمال صالحہ۔ لیکن ہم اپنے مال اور جائیداد کو اعمال صالحہ سے مقدم رکھتے ہیں، اور اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اعمال صالحہ کو بسا اوقات مال کمانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور بہت سے ساتھی ایسے بھی ہیں کہ جو مال کمانے کے لیے حرام طریقوں سے بھی مال کما لیتے ہیں اور اللہ کے حکم کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح عزیز و اقارب کی اہمیت ہمارے ہاں اعمال صالحہ سے زیادہ ہے، اسی لیے ہم بسا اوقات اپنے کسی عزیز و قریب رشتہ دار کی ناراضگی سے بچنے کے لیے دین کے مسئلے کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ ناراض نہ ہو جائے، لیکن یہ دھیان ہمیں نہیں ہوتا کہ اللہ کا حکم چھوٹ رہا ہے، اور اعمال صالحہ کو اس قدر اہمیت نہیں دیتے جس قدر ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مثالوں سے سمجھایا ہے، رحمت للعالمین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسے مثال سے سمجھاتے تھے کہ ایک جاہل اور ان پڑھ آدمی بھی خوب اچھی طرح سمجھ جاتا تھا۔ تو ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے سامنے ایک مثال بیان کروں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا انداز تھا۔ صحابہ نے فرمایا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ضرور فرمائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی کہ ایک آدمی پر موت کی حالت طاری ہوئی، موت کے قریب ہوا۔ اس کے 3 بھائی تھے، ایک بڑا بھائی، دوسرا درمیانہ بھائی، تیسرا چھوٹا بھائی۔ اس نے تینوں بھائیوں کو بلایا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے بڑے بھائی سے کہا کہ زندگی بھر میں نے آپ کے ساتھ حسن سلوک کیا، اور اپنے مفاد پر آپ کے مفاد کو میں نے مقدم رکھا، اور جہاں مصیبت آئی تو میں نے مصیبت میں اپنے آپ کو آپ سے آگے کیا۔ آج مجھے تیری ضرورت ہے، تو میری مدد کر، میرے ساتھ تعاون کر، آج میں تیری مدد اور تعاون کا محتاج ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بڑے بھائی نے اس کو یہ جواب دیا کہ اگرچہ تو نے میرے ساتھ بڑا اچھا کیا ہے، لیکن آج میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا، اور میں تو صرف یہ کر سکتا ہوں کہ بس تیرے پاس مرنے کے وقت تک بیٹھا رہوں گا، اس کے علاوہ میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔
بس تو نے جو کچھ کیا ہے وہ کیا ہوگا، میں تو تیرے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے اپنے درمیانے بھائی کو بلایا اور اس کو کہا کہ میں نے زندگی میں تیرے ساتھ بڑا احسان کیا، بڑا تعاون کیا، اپنے مفاد پر تیرے مفاد کو مقدم رکھا، مصیبت میں تیرے کام آیا، آج مجھے تیری ضرورت ہے، تو میری مدد کر۔ تو اس منجلے بھائی اور درمیانے بھائی نے بھی اس کو ایسے ہی جواب دیا اور اس نے کہا کہ اگرچہ تو نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے اور میرے ساتھ بڑی ہمدردی کی ہے، لیکن میں تیرے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر سکتا، میں تیرے کوئی کام نہیں آ سکتا، بس یہ کر سکتا ہوں کہ تو جب تک زندہ ہے تیرے پاس رہوں گا، جب مر جائے گا تو تجھے قبر میں رکھ کر واپس آ جاؤں گا۔ پھر اس نے اپنے تیسرے بھائی کو، جو چھوٹا بھائی تھا، اس کو بلایا اور اس چھوٹے بھائی کے ساتھ اس نے کوئی اچھائی نہیں کی تھی، بلکہ اس کے ساتھ اس نے برا سلوک کیا تھا۔ اس سے کہا کہ اگرچہ میں نے تیرے ساتھ برا سلوک کیا، اچھا نہیں کیا، لیکن آج مجھے تیری ضرورت ہے، تو میری مدد کر۔ تو اس چھوٹے بھائی نے اس کو یہ جواب دیا کہ اگرچہ تو نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اور تو میرے کام نہیں آیا، لیکن میں تجھے اکیلے نہیں چھوڑوں گا، میں تیرا ساتھ دوں گا، میں یہاں بھی تیرا ساتھ دوں گا، قبر میں بھی تیرا ساتھ دوں گا، حشر میں بھی تیرا ساتھ دوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ بڑا بھائی کیسا تھا؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ وہ بڑا بھائی تو بڑا بے وفا نکلا، بڑا کمینہ نکلا، کہ زندگی بھر اس نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور جب وقت آیا تو اس نے اس کا کوئی کام نہیں آیا اس کے۔ اور پھر آپ نے فرمایا درمیانے بھائی کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو صحابہ نے فرمایا وہ بھی بڑا کمینہ تھا، بڑا بے وفا تھا، زندگی بھر تو اس نے ان کے ساتھ تعاون کیا اور آج جب موقع ہوا تو یہ کوئی کام نہ آیا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چھوٹا بھائی کیسا ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا یہ چھوٹا بھائی تو بڑا ہی اچھا ہے اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا گیا لیکن یہ اب بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کے لیے تیار ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ تین بھائی کون ہیں؟ تو صحابہ نے فرمایا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول کو خوب معلوم ہے، ہمیں پتہ نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سب سے بڑا بھائی ہے یہ انسان کا مال ہے، کہ انسان زندگی بھر اپنے مال کو کمانے کے لیے جان کھپاتا ہے، اوقات کو اس میں لگاتا ہے اور بسا اوقات اپنی صحت کی پرواہ نہیں کرتا، اپنی نمازوں کی پرواہ نہیں کرتا، دین کی پرواہ نہیں کرتا، مال کمانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو وہی مال انسان سے منہ موڑ لیتا ہے اور انسان کو مال و جائیداد کوئی فائدہ نہیں دیتے، وہ ادھر ہی دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ انسان سوچتا ہے کہ یہ جو میں نے کمایا ہے یہ فلاں پلاٹ ہے، فلاں بحریہ ٹاؤن کی کوٹھی ہے، فلاں گاڑی ہے، اب میں جا رہا ہوں یہ کس کام کے ہیں، یہ تو ادھر ہی رہ جائیں گے۔ تو یہ ہے کہ انسان کے بڑے بھائی کی طرح یہ انسان کو کچھ کام نہیں دیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو درمیانہ بھائی ہے تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ انسان کے عزیز و اقارب ہیں، بیوی بچے ہیں اور رشتہ دار ہیں، کہ انسان زندگی بھر بیوی بچوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے کیسی کیسی مشقتیں برداشت کرتا ہے، کیسی کیسی مصیبتیں جھیلتا ہے۔ بہت سے لوگ تو اپنے گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرے ملکوں کے اندر ٹھوکریں کھا کھا کر کمائی کرتے ہیں اپنی اولاد کو ایک لقمہ کھلانے کے لیے، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو اولاد انسان کے کوئی کام نہیں آتی، بلکہ رشتہ دار اور عزیز و اقارب بس انسان کو قبر تک ہی چھوڑ سکتے ہیں، آگے آپ کا کوئی کام نہیں بنا سکتے۔ بالخصوص جب عزیز و اقارب اور اپنے گھر والوں اور اہل و عیال کو کسی نے دینی تربیت نہ سکھائی ہو، اگر دینی تربیت کی ہو تو اولاد بھی انسان کے لیے نیک عمل بن جاتا ہے، لیکن اگر دینی تربیت نہیں کی تو یہ اولاد پھر انسان کو کوئی کام نہیں دیتی۔ اور فرمایا یہ جو تیسرا بھائی ہے، چھوٹا بھائی، یہ انسان کا نیک عمل ہے، کہ نیک عمل کے ساتھ انسان عام طور پر دنیا میں کوئی اچھا سلوک نہیں کرتا، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ کامل طریقہ ہے، لیکن ہم تاخیر کرتے ہیں، جماعت کے بعد کبھی آ جاتے ہیں، جلدی جلدی نماز پڑھ لیتے ہیں، زکوٰۃ کا موقع ہوتا ہے
حساب کیے بغیر ایسے ہی دے دیتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں ہم سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، حج کے لیے بہت کم لوگ جاتے ہیں اور اعمال صالحہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب انسان موت کے وقت بے یار و مددگار ہوتا ہے تو اس وقت اس کو یہی نیک عمل فائدہ دے گا۔ اس لیے نیک عمل جب انسان قبر میں رکھا جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے پاس وہی نیک عمل ایک خوبصورت انسان کی صورت میں آ جاتا ہے اور عذاب کے فرشتوں سے کہتا ہے کہ تم اس کو عذاب نہ دو، اور اس کے لیے قبر کو کشادہ کر دیتا ہے۔ اور یہی نیک عمل انسان کو حشر کے میدان میں بھی جب انسان کھڑا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس میدان حشر میں بھی نیک عمل ہی انسان کے ساتھ دے گا اور کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اب یہی نیک عمل کرنے کا موقع ہے۔ ایک عمل کرو گے 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا، ایک لفظ قرآن کا پڑھو گے 10 نیکیاں ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں 10 کو 70 سے ضرب دو، 700 نیکیاں ایک لفظ پر ملتی ہیں۔ اب ہمیں ابھی یہ سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ یہ ہمارے آنکھوں سے غائب ہے اور ادھار معاملہ ہے۔ دنیا میں اگر ہمیں ایسا موقع مل جائے کہ کاروبار کے اندر 1 روپے کے بجائے 70 روپے مل رہے ہوں تو ہماری نیندیں اڑ جائیں گی اور ہم جو ہے وہ رات ہی سے وہاں ٹھیے لگا لیں گے کہ یہاں تو 1 روپے کے بجائے 70 روپے ملتے ہیں۔ لیکن آخرت کا معاملہ چونکہ ادھار ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے بار بار آخرت کو ہمارے سامنے بیان کیا تاکہ وہ بھی ہمارے سامنے کھل جائے۔ اور عقل مند وہی ہے کہ جو دنیا کی مال و دولت کے بجائے آخرت کو ترجیح دے۔ اپنے مال و دولت، اپنے عزیز و اقارب، ان کو بھی ٹائم دینا ہے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ اعمال صالحہ ہے، ان کو انسان زیادہ سے زیادہ وقت دینے کی کوشش کرے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں آپ بقیہ اعمال اور دنیا کے کام مؤخر کر دیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اور 4 باتوں کا خصوصی اہتمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرو۔ ایک تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو، دوسرا استغفار کثرت سے پڑھو، اور تیسرا یہ ہے کہ جنت کا اللہ تعالیٰ سے بار بار سوال کرو، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما، اور جہنم سے بار بار اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا